بہت سارے نکات ایسے ہیں جن پہ ابھی گفتگو یا تو نہیں ہوئی یا بہت ادھورے انداز میں ہوئی ہے اور انہیں یقیناً ان کا احاطہ کیا جانا چاہیے. مگر 14 اگست کو مینار پاکستان پہ جو کچھ بھی ہوا ہے، کوئی دلیل، کوئی ریزننگ ایسی نہیں ہے جو اس سے ملنے والے کرب کو، اس سے ملنے والے اضطراب کو ڈائلیوٹ کر سکے. یہ واقعہ یا اس طرح کے واقعات، یہ واقعات نہیں ہوتے، یہ ایک فینومینا کا سمبل ہوتے ہیں. اور یہ والا فینومینا یہ ہمارے معاشرے کو لاحق ایک سے زیادہ کینسرز کا اثر ہے. تو کچھ احباب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات تھی نہیں جتنا بڑا اسے بنا دیا گیا، اور اس کو اب ہمیں اس سے آگے موو آن کر جانا چاہیے. مجھے بصد احترام ان سے بہت شدید اختلاف ہے. اس طرح کے فینومینا انسیڈیس ہوتے ہیں، مطلب وہ آپ کو دیکھنے میں اگر بڑے نہ بھی نظر آئیں، ان کے ریپرکشنز اگر ویزیبل نہ بھی ہوں، تو لانگ ٹرم میں وہ بہت ویزیبل بھی ہوتے ہیں اور بہت سیریس بھی ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو بہت سنجیدگی سے لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور احباب یہ بات جانتے ہیں کہ میں عام طور پر سوشل میڈیا سینسیشنز کا، ہائپس کا حصہ نہیں بنا کرتا، میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، خاموشی ہی کو ترجیح دیتا ہوں. لیکن اگر میں اس پر بات کرنے پر آمادہ ہوا ہوں تو میرے سامنے اس کی کچھ وجوہات ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا. اور یہ کس طرح سے سیریس ہے، کس طرح سے یہ ایک سیریس معاملہ ہے، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو رہے گی. بغیر مبالغے کے میرے نزدیک یہ فینومینا ہمارے معاشرے کی بقا کا مسئلہ ہے. تو اور یہ بات میں کوئی صرف فرط جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں بالکل اپنی نظر میں ٹھوس وجوہات کی بنا پر کہہ رہا ہوں. تو لہٰذا اس واقعے کا، اس علامت کا بہت دقت نظر کے ساتھ، بہت طریقے سے اس کا تجزیہ کیا جانا چاہیے، اور ہر شخص کو اسے ایک سنجیدہ موضوع بنا کر معاشرے میں مثبت تبدیلی کی کوششیں کرنی چاہیے. کوشش رہے گی بہرحال کہ یہ گفتگو مختصر ہی رہے، کیونکہ ہماری اکثریت اب سنجیدہ موضوعات پہ گفتگو کو سننے تک کی اہلیت بھی اور سکت بھی دونوں کھو چکی ہے. تصویر کے دونوں رخ کوشش کریں گے کہ سامنے رکھ سکیں، لیکن اس سب سے پہلے بغیر کسی اگر مگر کے، بغیر ifs and buts کے، کیٹیگوریکلی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس واقعے نے کسی کرب میں مبتلا نہیں کیا، اگر آپ کا پہلا ریئیکشن اس واقعے پر تکلیف کا، حزن و ملال کا نہیں تھا، تو معاف کیجیے گا، آپ کو انسانیت کے ساتھ کوئی بہت خاص ربط باقی نہیں رہ گیا. مسلمانیت اور ایمان تو بہت اوپر کی چیزیں ہیں. احساس ایمان کا بنیادی ظرف ہے. مطلب مومن تو جنگ بھی کرتا ہے تو باوجود عزم کے، باوجود تمام پر حوصلے کے، باوجود عملی استقلال کے، باوجود فولادی ارادوں کے، وہ ایک درد مندی کے ساتھ، سورفلنس کے ساتھ، ایمپتھی کے ساتھ، رقت قلبی کے ساتھ کرتا ہے. اور آپ اتنے بڑے واقعے پر کچھ محسوس نہیں کر رہے ہیں. اور پھر اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو اس واقعے کا یا تو مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کو مختلف الٹے سیدھے جواز بخشنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی پہلی فرصت میں کسی نفسیات دان سے رجوع کیجیے. میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں ایکچوئل میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ کسی نفسیات دان سے رابطہ کیجیے. اور اتھارٹیز کو تو چاہیے کہ آپ پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ اس طرح کی حرکت آپ کے اندر موجود ایک سوشیوپیتھ کا سراغ ہے، جو کسی بھی ان لائکلی، کسی بھی انفیوریبل سرکمسٹانسز جس کو کسی بڑے جرم پر آمادہ کر سکتے. پھر جو جواز تراشے جا رہے ہیں وہ بھی انتہائی نامعقول ہے. اچھا جی، مان لیا کہ تعداد میں بہت مبالغہ ہے، 400 لوگ نہیں تھے، 40 بھی نہیں تھے، 8-10 لوگ تھے جو اٹیک کر رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ بھی مان لیا کہ ان میں ایک بڑی تعداد ان خاتون کے اپنے فینس کی تھی. سو واٹ؟ ان خاتون کی بات نہیں کرتے، اس واقعے کو رہنے دیجیے. فرض کیجیے کہ ایک پیشہ ور عورت ایک بھرے بازار میں کھڑے ہو کر ایکسپلیسٹلی دعوت گناہ دیتی ہے، اور پبلک میں سے 8-10 لوگ ایسے نکل آتے ہیں جو کہ ایسی غلیظ حرکت پر آمادہ ہو جاتے ہیں. کیا یہ کوئی چھوٹا سانحہ ہوتا؟ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ حیا کی آخری دیوار گرائی جا رہی ہے. انسان میں حیا کا دائیا جو ہے وہ 3 سطحوں پر کام کرتا ہے. ایک تو جو سب سے قیمتی، سب سے اہم دائرہ ہے اور جو سب سے ریئر بھی ہے، وہ ہے خدا سے حیا کا. اس کے بعد پھر ایک دوسرا دائرہ ہوتا ہے انسان کے اندر خود اس کی اپنے آپ سے حیا، جس میں انسان
ایسا کوئی کام کرنے سے باز رہتا ہے کہ جس سے وہ خود اپنی نظروں میں گر جائے. یہ ہمارے ضمیر ہی کے، ہمارے کانشینس کے، ہماری انٹیگریٹی کے 2 لیولز ہیں. اس کے بعد پھر ایک سب سے عمومی دائرہ ہوتا ہے جو زیادہ تر لوگوں میں انٹیکٹ ہوتا ہے. وہ دائرہ ہوتا ہے لوگوں سے حیا کا، کہ اگر آپ کے دل میں کوئی گناہ ہے بھی تو آپ اس سے اس طرح سے باز رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں آپ دوسروں کی نظروں میں نہ گر جائیں. آپ ان کے سامنے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تیسرا دائرہ ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے. اگر یہ بھی ٹوٹ جائے کسی معاشرے میں تو اس کے بعد ویسی ایسی معاشرت غلاظتوں میں بکھر جاتی ہے. تو فرض کیجئے کہ اگر ایک پیشہ ور عورت ہے اور وہ سڑک کنارے جسم فروشی کی کوشش کر رہی ہے تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا جرم ہے. اب اگین ہم اس واقعے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک فرضی بات کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے اور ہماری ویلیوز میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر عوام میں سے 8-10 لوگ نکل کر اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو تاریکی کا انتظار بھی نہیں کرتے، جو لوگوں کی نظروں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ اس خاتون کے اس جرم سے کہیں زیادہ بڑا، کہیں بھیانک واقعہ ہے، کہیں بھیانک سانحہ ہے. قانونی اعتبار سے آپ کسی جرم کو رات کی تاریکی میں سر انجام دیں یا کھلی روشنی میں دیں تو قانونی اعتبار سے عموماً اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن نفسیات کے اعتبار سے، سوشل سائیکالوجی کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اس کی حرکیات کے اعتبار سے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کے اندر حیا کے درجوں کے اعتبار سے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایسا معاشرہ آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کو ہنگامی طور پر علاج کی ضرورت ہے، جو اس تیسرے بیریئر کو بھی توڑنے پر آمادہ نظر آنا شروع ہو رہا ہے. اب ایک دلیل جو اس کے جواب میں لائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ لوگ جو نکلے ہیں وہ عوام میں سے نہیں نکلے، وہ تو ان کے اپنے فینس پر مشتمل گروہ تھا، اور انہیں ایک طرح کے لائک مائنڈڈ لوگوں کو، کچھ اوباشوں کو وہاں پر باقاعدہ اکٹھا کیا گیا ہے، اور انہوں نے پھر ایک انداز سے یہ فعل سر انجام دیا ہے. موب سائیکالوجی کی بھی بات کی جا رہی ہے. موب سائیکالوجی بھی میں کچھ دیر میں انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں. اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ وہ لوگ عوام میں سے نہیں نکلے تھے تو بھی اس میں 2-3 پیچیدگیاں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کے باوجود بھی یہ واقعہ اپنی سیویرٹی میں کم نہیں ہو جاتا، چھوٹا نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس سے کم از کم 2 کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے واقعات سے وہ لوگ جو ابھی بارڈر لائن پر ہیں، مطلب ایسے لوگ کہ جن کے دل میں گناہ ہے لیکن جو اس کو کر گزرنے کا حوصلہ نہیں پا رہے، وہ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں. وہ تو ایون زمانہ نبوت میں بھی موجود تھے. تو ایسے لوگوں کو اس طرح کے واقعات سے ایک نفسیاتی بوسٹ ملتا ہے، ان کا مورال ہائی ہوتا ہے، وہ انسپریشن پکڑتے ہیں، انہیں حوصلہ ملتا ہے. اور دوسری طرف معاشرہ اس طرح کے واقعات کی طرف ڈی سینسٹائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ کو، اب مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں اگر شہر میں کوئی بڑا جرم ہوتا تھا تو ایک سراسیمگی کا عالم ہوتا تھا، ایک عجیب سا خوف پھیل جاتا تھا، لوگ اس پر بات کرتے تھے، لوگ حساس تھے ان معاملوں میں. پھر ایسا ہوا کہ آئے دن کے ڈرون حملوں میں اور بم دھماکوں میں ہمارے احساسات جو ہیں وہ مفلوج ہو گئے. ہمارے لیے پھر ہر ایک نیا بم دھماکہ صرف ایک نام اور نمبر بن کر رہ گیا، کہاں ہوا ہے، کتنے لوگ مرے. تو ڈی سینسٹائزیشن انسان میں بہت نیچرل ہے. اس طرح کے واقعات کو اس طرح سے اگر آپ فورگو کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو آہستہ آہستہ اس کی طرف سے بالکل آپ کی سینسٹیوٹی کو ختم کر دے گا. تو اور ڈیفینیٹلی پھر وہ معاشرے کو جس تباہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے اس کا اندازہ شاید ہم لوگ کبھی نہیں کر سکتے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک موب نہیں ہے، اور یہ نقطہ جو ہے یہ اس کی سپیرٹی کو بہت کئی گنا بڑھا دیتا ہے، مینی فولڈ کر دیتا ہے. یہ صرف ایک موب نہیں ہے جو اس کام پر مائل ہو گیا، ایک لائک مائنڈڈ لوگوں کا ایک گروہ نہیں ہے جو یہ کر گزرا، بلکہ ہمارے اندر بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں. بڑی تعداد ایسی ہے، اسٹانشنگلی بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ اس واقعے پر کہہ لگا رہی ہے، جو کہ اس واقعے کا مذاق بنا رہی ہے، جو اس کے لیے اس میں
جو جرم کر کے گزرے، جو مجرمین ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے. اور جو ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ 400 غازی تھے جنہوں نے اس عورت کو اس کے کرتوت کا مزہ چکھایا. تو اس طرح کے لوگ، اس طرح کے سوشوپیتھس کسی بھی سماجی تعلق میں لائق اعتبار نہیں. پھر بے شمار لوگ بہتان باندھنے پر آمادہ ہیں. مطلب کوئی ان کے لباس میں اوریانی کا الزام لگا رہا ہے اور جھوٹ کے درجے میں لگا رہا ہے. مطلب ویڈیو سے جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے کہیں بڑھ کر لگا رہا ہے. اور کوئی ان کی دیگر ویڈیوز کے بارے میں گوسپس کو پھیلائے چلے جا رہا ہے. حالانکہ اکثریت نے میری طرح ان کی اور کوئی ویڈیو نہیں دیکھ رکھی، مگر بہرحال سنی سنائی کو پھیلائے چلے جا رہے ہیں. تو کچھ دیر کے لیے رکیے، قرآن کھولیے اور دیکھیے کہ بہتان کے بارے میں قرآن میں احکامات کیا ہیں. مجرم کرمنلز کے ڈیفنس کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی سنگینی کو آپ کم نہیں کر سکتے. قرآن میں تو اللہ مومنین سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھو. مومنین کی دشمن قوم جو ہے وہ موسٹ لائکلی اسلام کی، اللہ کی بھی دشمن ہوگی. ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھنا ان سے عدل سے کام لینا، ان سے ناانصافی نہ کر بیٹھنا. اور آپ اس واقعے کو جواز دے رہے ہیں، آپ ان کرمنلز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلا ری ایکشن یہ ہونا چاہیے کہ کرمنلز کو کنڈیم کیا جائے، ان کی سزا کا مطالبہ کیا جائے. اس کے ساتھ پھر دیکھیے کہ اس واقعے کے اسباب کیا ہیں اور ان کی روک تھام کیسے ممکن ہے. اس میں اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ خاتون کی کوتاہی ہے، آپ کی اس کے بارے میں کوئی رائے ہے، تو اس رائے کو سامنے لے کر آئیے، اس کے بارے میں بات کی جانی چاہیے. لیکن اسے کرمنلز کے ڈیفنس کا بہانہ بنانا یہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی بڑی حماقت ہے. اور پھر ایک اور بات جو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لباس کو جواز بنا کر جرم کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے آپ کا پریمس درست بھی ہو، فرض کر لیجئے کہ آپ کا پریمس درست ہے، تب بھی اگر اس کو بنیاد بنا کر آپ جرم کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آگ پھیلتی چلی جائے گی. قرآن کے اس باب میں جو احکامات ہیں اس کی انٹرپریٹیشن ہمارے ہاں سبجیکٹو ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کے نزدیک ہماری عورتوں کا، جو عورتوں کی نظر بندی سے کم کسی بات پر آمادہ ہی نہیں ہے، جن کے نزدیک ہماری آپ کی خواتین کا عمومی لباس، دوپٹہ، چادر وغیرہ بھی فحاشی کے درجے میں ہے. تو اگر آپ کے اس جواز سے کیا ان کو یہ حق نہیں مل جاتا کہ وہ بھی ہماری آپ کی خواتین کے ساتھ یہی سلوک کریں؟ آج نہیں کریں گے 10 سال بعد کریں گے، لیکن یہ آگ تو یوں پھر پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، اس کی پھر روک تھام ممکن نہیں ہوتی. تو اس حماقت سے بہرحال گریز کیجیے. اتھارٹیز کی جہاں تک بات ہے، ان کا اس میں رول بھی جو ہے بہت زیادہ مایوس کن ہے. یقیناً ایک اتنے بڑے ایونٹ والے دن ایک اس طرح کی جگہ پر اتنے رش میں پولیس کی نفری موجود نہ ہونا اور ویل ٹرینڈ نفری موجود نہ ہونا، یہ ایک کرمنل نیگلیجنس ہے. اور اس پہ یقیناً اس پہ بھی پوچھ ہونی چاہیے، پولیس کے حکام سے بھی ہونا چاہیے، کمشنر آفس سے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، یہ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس طرح کے مواقع پر سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. بہرحال اگر اس ایونٹ کو ہم ایک لارجر فینومینا کی علامت کے طور پر دیکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حیا کی آخری دیوار گر رہی ہے، تو اس میں دوسرا اہم پہلو جو ہے وہ موب سائیکالوجی کے حوالے سے ہے یا ہرڈ سائیکالوجی کے حوالے سے ہے. اس ایونٹ کے ضمن میں بھی بعض لوگوں نے موب سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے تبصرہ کیا ہے، تو میں اس فینومینا سے اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا. جن لوگوں کو موب سائیکالوجی کے بارے میں علم نہیں ہے ان کے لیے شاید تفصیلات کا احاطہ تو نہ ہو سکے، لیکن بہرحال یہ عرض ہے کہ سوشل سائیکالوجسٹ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک موب کی، ایک بڑے گروہ کی ڈائنامکس، اس کا بیہیویئر، اس کے اندر پائے جانے والے افراد کے بیہیویئر سے مختلف ہوتا ہے. تو بہت سارے کام جو وہ افراد خود نہیں کر سکتے یا کرنے پہ آمادہ یا مائل نہیں ہوتے، موب کا پارٹ بن کر وہ سارے کام کر جاتے ہیں. اس کی وجوہات پر اختلاف ہے، لیکن بہرحال اس کی موجودگی جو ہے اس پر کلی اتفاق ہے اور وہ ایک مشاہدے کی چیز ہے. موب سائیکالوجی کے کچھ مظاہر ہیں، جیسے ایک تو یہ کہ ان میں ایک موب میں جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، جو اس کی ریزننگ ہوتی ہے، یا اس کے اندر افراد کا جو کلیکٹیو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ کمپلیکس نہیں ہوتا. وہ عام طور پر وہ افراد پریمیٹیو تھاٹ پروسیس پر یا پریمیٹیو بیہیویئرس پر فال بیک کر جاتے ہیں.
مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے انفرادی حیثیت میں تھاٹ فل ہو، لیکن جب وہ ایک موب کا پارٹ بنتا ہے تو وہ پھر اپنی اس تھاٹ فلنس کو ڈس انگیج ڈسلوج کر دیتا ہے، اور وہ ریڈیوس کر جاتا ہے اپنی پریمیٹیو انسٹنکٹیو بیہیویئرس پہ، جیسے فائٹ اور فلائٹ کا بیہیویئر ہے، جیسے اٹیک اور پروٹیکٹ کا بیہیویئر ہے. تو یہ اس کے مظاہر میں سے ایک ہے. پھر اس کا ایک مظہر ہوتا ہے، یہ پارٹ ہے بلکہ آپ کہہ لیجیے، ڈی انڈیویجویشن کا. ڈی انڈیویجویشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد اپنی شخصیت کو، یا وہ افراد اپنی شخصیات کو گروپ کی، موب کی شخصیت کے اندر کھو دیتے ہیں. مورل ڈس انگیجمنٹ پیدا ہو جاتی ہے، لوگ مورل ججمنٹ نہیں کر پاتے جب وہ ایک موب کا پارٹ ہوتے ہیں، وہ سیلف ایویلویشن نہیں کر پاتے جب وہ موب کا پارٹ ہوتے ہیں. وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. انانیمٹی ایک وجہ ہے کہ آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے، آپ کے آس پاس زیادہ تر لوگ آپ کو نہیں جانتے، تو آپ پر وہ سوشل پریشر نہیں رہتا مورالٹی والا. اسی طریقے سے سینسری اوور لوڈ ہوتا ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کو سوچنے کا موقع نہیں مل رہا، آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں، آپ نے سیلف ایویلویٹ نہیں کیا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے کنفرمٹی ہے. کنفرمٹی کے لیے تو بے تحاشا ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں کہ انسان جس گروہ میں ہوتا ہے انہی کی طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کی حرکتوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آڈ ون آؤٹ نہیں بننا چاہتا، وہ ایک پریشر محسوس کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کنفرم کرے. اسی طرح سے ڈی ہیومنائزیشن ہو جاتی ہے. اگر آپ کسی پہ حملہ آور ہیں تو آپ کی سائیکالوجی میں، آپ کے انکانشیس میں وہ شخص ریڈیوس ہو جاتا ہے ایک انسان سے کسی آبجیکٹ میں. وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے شعور میں بطور انسان رجسٹر ہی نہیں ہو پاتا، آپ اس کو ایک انسان کے طور پہ محسوس ہی نہیں کر پاتے. تو ایمپیتھی تو بہت دور کی چیز ہے. اسی طرح سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے بہت مرتبہ کہ اتنے بڑے مجمع میں، جیسے اس مرتبہ بات ہوئی کہ اتنے بڑے مجمع میں یہ کام کیسے ہو گیا. بہت سارے جرائم ایسے ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، پورا مجمع لگا ہوا تھا، اور لوگ دیکھتے رہے، تماشا دیکھتے رہے، کسی نے، اور جرم مکمل ہو گیا، کسی نے آگے بڑھ کر نہیں روکا. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انفیکٹ یہ ہمیں موب سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی واقعے میں جو پاس کھڑے ہوئے افراد ہیں، جو دیکھنے والے افراد ہیں، آن لوکرز ہیں، جو بائی اسٹینڈرڈس ہیں، وہ اس کو بائی اسٹینڈرڈ ایپتھی کہتے ہیں، وہ تعداد میں جتنے زیادہ ہوں گے ان میں سے ہر انڈیویجول کا اپنے طور پر انٹروین کرنے کا چانس اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ جو اس کی رسپانسبلٹی ہے، جو اس انڈیویجول کی رسپانسبلٹی ہے، وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے اس پورے گروپ میں. رسپانسبلٹی ٹو ایکٹ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. تو یہ تو بہرحال ایک بیسک انٹروڈکشن ہے ٹو موب اینڈ ہرٹ سائیکالوجی. لیکن ہمارے ہاں موب سائیکالوجی جس طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے بعض پہلو قابل غور ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا ایک نیچرل ریئیکشن پبلک میں ایز موب بھی اور ایز انڈیویجول بھی، وہ خواتین کے حوالے سے سیلف ریسٹرین، بائی اینڈ لارج سیلف ریسٹرین اور رسپیکٹ کا تھا. تو وہ خاتون کی پروٹیکشن کا تھا ریگارڈلیس آف ہر ڈریسنگ. تو کوئی بھی واقعہ اگر ہو جاتا تھا تو اس میں انوالو لڑکے سے تو پوچھا بھی نہیں جاتا تھا کہ اس کا موقف کیا ہے، کہ دیکھ لیا جائے کہ وہ قصوروار ہے بھی کہ نہیں. تو ایک چیز تو یہ کہ ہماری نارمز کا، وہ ٹھیک ہو یا غلط ہوں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہماری نارمز کا یوں یکلخت ریورس ہو جانا کسی بھی پیمانے پہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے. تو اس کو سیریس لیا جانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اب ہم موب کے یوزول بیہیویئر سے ایکسٹریم بیہیویئرس کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں. تو مثلاً موب کے بارے میں ایک عمومی مشاہدہ، جو ڈاکیومنٹڈ مشاہدہ، وہ یہ ہے کہ موب عام طور پہ کسی ایکٹ آف وائلنس سے ٹریگر ہوتا ہے. مطلب ایک گروہ بھی اگر ہے تو وہ اس میں جو وہ وائلنس پر جو آمادہ ہوتا ہے وہ پہلے کسی ایک ایکٹ آف وائلنس سے ٹریگر ہوئی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک کچھ لوگ مل کر ایک خاتون پر چڑھ پڑے. اب فرض کیجئے کہ یہاں پہ اگر کسی گھٹیا اوباش شخص نے کوئی ایکٹ آف سیکشل وائلنس کے تھرو پہل کی بھی ہو اور جس نے باقی سب کو ٹریگر کر دیا ہو، تو بھی وہ ٹریگر اس خاتون کی پروٹیکشن کی بجائے وائلنس پر ہوا. تو یہ ایک بہت عجیب و غریب سی بات ہے. ان دونوں چیزوں کو اگر آپ
اکٹھا رکھیے تو یہ بہت ہی چونکا دینے والی اور بڑی بھیانک صورتحال ہے. تو روایت کا ریورسل کہ موب کا اچانک اس ایکٹ آف وائلنس پہ پروٹیکشن کی جگہ اٹیک پر مائل ہو جانا اور اس طرح سے ہو جانا کہ سب لوگ مل کر چپٹ پڑے، یہ بہت ہی بھیانک ہے. لیکن سب سے اہم نقطہ جو یہاں پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو موب فارمیشن ہے، جو موب انگیجمنٹ ہے، اس کا ٹرینڈ اور اس کی فریکوینسی بہت ہی شدید ہو گئی ہے، الارمنگ سطح کو چھو رہی ہے. موب ایک حقیقت ہے لیکن معاشرے کے کچھ پہلو اس میں اضافے کمی کا باعث بہرحال بنتے ہیں. ان کی تفصیلات کیا ہیں وہ ایک طویل موضوع ہے، مگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر یہ ایک نیا ہتھیار مل گیا ہے، یہ ایک نیا راستہ سجائی دے گیا ہے، اور ہر دوسرا بندہ مائل ہے اس بات پر کہ وہ کراؤڈ پاور کا پریشر گروپ بنا کر اس کا استعمال کرے. آپ وکلا کو دیکھ لیجیے، جتھا بندی کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہے کس طرح سے اپنے ہر جائز ناجائز مطالبے کو منواتے ہیں، فیصلے بدلواتے ہیں، غنڈہ گردی عدالتوں میں جا کر کرتے ہیں اور ان کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں، عدالتی فیصلے بدل جاتے ہیں اور ان میں سے کسی کی پکڑ نہیں ہوتی. اور یہ سب چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں. عدالتوں کے احاطے میں وکلا جو جرم کرتے ہیں وہ تو لوگوں کو بھی معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دیکھ کر. تو ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، میری اپنی فیملی میں بہت سارے وکیل ہیں، اس لیے میں نے پہلے بات وکلا سے اسٹارٹ کی. لیکن بہرحال ان میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو کانشیسلی یا انکانشیسلی اس ٹینڈنسی کو، اس وائلنس کو، اس موب فارمیشن کو ایک نارم بناتا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ کر رہا ہے. اور انہوں نے خود بھی یہ مشرف کے زمانے سے، افتخار چودھری کیس سے گریجولی سیکھا ہے کہ یہ کس طرح سے اپنی پاور کو استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر ان سے عوام نے سیکھا. یہی حال ینگ ڈاکٹرز کا ہے. ہماری سیاسی جماعتیں وہ بہت مائل نظر آتی ہیں، کبھی لانگ مارچ ہو رہی ہے، کبھی ٹرین مارچ ہو رہی ہے، کبھی دھرنے دیے جا رہے ہیں. تو عام آدمی کو دیکھیے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جنازہ سڑک پہ رکھا جاتا ہے، روڈ بلاک کر دی جاتی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، ٹائر چلائے جا رہے ہیں. ہسپتال میں اگر کوئی موت ہو گئی ہے، کوئی مریض مر گیا ہے تو پورا وارڈ سٹینڈ سٹل پر آ جاتا ہے، شاؤٹنگ ہو رہی ہے، شیشے توڑے جا رہے ہیں. آئے دن یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کے سامنے کسی بھی چھوٹی بڑی بات پر اسمبلی کے سامنے دھرنے دے دی جاتے ہیں، تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں. تو ہر شخص اس بات پر مائل ہے کہ پریشر گروپ بنا کر اپنے مطالبات منوا لیں. وہ مطالبات جیسے مرضی ہوں، ٹھیک ہوں، غلط ہوں، کوئی مجبوری ہو، کچھ بھی ہو. لیکن ہمارے اندر ابھی ایک نفسیات ڈیولپ ہو گئی ہے جو بہت ہی خطرناک نفسیات ہے. تو موب سائیکالوجی یا موب فارمیشن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ایک عام بات ہی ہے، تمام معاشروں میں ہوتی ہے. لیکن اس کی اس حد تک بڑی ہوئی ٹینڈنسی یہ بہت شدید ہے، بہت الارمنگ ہے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ پریشر گروپس ہمارے معاشرے میں بن چکے ہیں ان کو فوراً ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جائے. اتھارٹیز بھی ایک کنسسٹنٹ اسٹریٹجی کے ذریعے اور سٹیزنز بھی اس بات کو اپنا بڑا ایک ایجنڈا بنا لیں کہ انہوں نے پریشر گروپس کو اپنے مطالبات اس طرح سے نہیں منوانے دینے. تو یہ جو کراؤڈ پاور اکٹھا کر کے اپنے انفیئر گولز کو اچیو کرنے کا ٹرینڈ ہے، اس کو ختم کرنا اس معاشرے کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے طریقے کیا ہیں، اس کینسر سے افیکٹولی کس طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بہت طویل بحث ہے. کوشش کریں گے کہ اس پہ کچھ الگ سے ایک سلسلہ باقاعدہ شروع کیا جا سکے. لیکن فی الحال اس نقطے پر اتنا ہی. تو ابھی یہاں تک ہم نے جو بات کی ہے وہ ان ہائناز کی ہے جو مختلف صورتوں میں سماج کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں. لیکن ان ولچرز کی بات ابھی رہتی ہے کہ جو ہر اس طرح کے سوشل مسئلے پر، اس طرح کے سوشل ایشو کی لاش سے اپنے مفاد کی بوٹیاں نوچنے اور اڑانے پہنچ جاتے ہیں. یہ دو مختلف گروہ میں خاص طور پر پائے جاتے ہیں. ایک ہمارے ایک آنکھ والے لبرلز اور ملحد، اور دوسری طرف ہمارے ہاف برینڈ مذہبی فینیٹکس، پارڈن مائی لینگویج، جو خوارج ہی کی ایک واش ڈاؤن شکل ہے. تو اگلے پارٹ میں انشاءاللہ ان دونوں ایکسٹریمز، لبرلز اور فینیٹکس، ان دونوں ایکسٹریمز پر بھی بات ہوگی. اور انشاءاللہ یہ
جو واقعہ ہوا ہے اس کا بھی تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھتے ہوئے اس واقعے یا اس طرح کے فینومینا کے اسباب پر بھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.